السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے پیارے محبین و پیارے ناظرین، یہ ناچیز، یہ حقیر سراپا فقیر کچھ لمحوں کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہے۔ آج گفتگو مختصر کروں گا نفس کے بارے میں، اور بڑی جامع گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سماعت فرما لیں، یوں تو نفس کی بہت ساری قسمیں ہیں، مگر میں قرآن مقدس کے حوالے سے نفس کی وہ 7 قسمیں جو مطالعے کی روشنی میں مجھے حاصل ہوئی ہیں، قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں آیت مقدسہ پڑھوں گا، تلاوت کروں گا اور اس کا معنی کروں گا، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ انسان، ہر ایک مسلمان، چاہے وہ عالم ہو، عابد ہو، متقی، پرہیزگار ہو، مدرس ہو، محقق ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، کسی باشد، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ نفس ایک ایسی بری بلا ہے کہ جو اس کے دام فریب میں گرفتار ہو گیا اور نفس کی فریب کاریوں سے وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکا، تو وہ شعبہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا، من عرف نفسا فقد عرف اللہ۔ نفس کو جس نے پہچان لیا، اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو ملاحظہ کریں، آپ کا رب، میرا رب کیا فرما رہا ہے۔ دیکھیے، یوں ہم عام طور پر نفس کی 7 قسمیں کرتے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ اور صافیہ۔ یہ نفس کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے بارے میں اللہ رب قدیر فرماتا ہے، یہ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 53 ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، آپ کا رب ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ تحیۃ و ثنا کا عریضہ ہے اپنے نفس کے بارے میں۔ بتائیے کہ ایک پیغمبر کا نفس ہے جو اپنے نفس کو بے قصور قرار نہیں دیتے، یعنی نفس اتنا خطرناک دشمن ہے کہ اس کی دشمنی کی ہلاکت کبھی بھی نوپید ہو سکتی ہے، دشمنی کی تباہی اور بربادی کبھی بھی آ سکتی ہے، تو پھر ہمہ شمہ کی کیا گنتی ہے۔ تو فرماتا ہے کہ بے شک حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ تحیۃ و ثنا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب قدیر، میں اپنے نفس کو بے قصور قرار نہیں دیتا۔ بے شک نفس تو برائی کا ہی بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری جگہ میرا رب فرماتا ہے، یہ سورہ نازعات ہے، پارہ نمبر 30 ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی وہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روک لیا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں
نفس لوامہ کے بارے میں بتایا جائے کہ نفس لوامہ وہ نفس ہے، نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے مگر پچھتاتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ گناہ کے بعد اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ نہیں، آپ کا نفس آپ کو دھتکار رہا ہے اور آپ کو سرزنش کر رہا ہے اور آپ کے گناہ پر آپ کو پچھتانے کا موقع دے رہا ہے، تو سمجھیے نفس لوامہ ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب رب کا خوف، رب کا ڈر دل میں جاگزی ہوگا، جب ہی یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد اسی نفس لوامہ کے بارے میں دوسری آیت میں فرمایا گیا، سورہ قیامہ آیت نمبر 29 ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے۔ اللہ پاک قسم کھانے سے پاک ہے، مگر یہاں اس نفس کی قسم یاد فرما رہا ہے جو نفس گناہ کر کے پچھتاتا ہے، توبہ کی طرف رغبت کرتا ہے، اس نفس کی اللہ عز و جل قسم یاد فرما رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ایک نفس ملہمہ، جو نفس لوامہ سے زیادہ نفس کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچتے بھی رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کو برابر کیا، یعنی اس کو پیدا کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسے برائی اور پھر برائی سے نکل کر پرہیزگاری کی طرف اس کو موقع دیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، مگر کامیاب وہی شخص ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ خائب و خاسر ہوا جو اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر رکھا۔ یہ سورہ شمس کی پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 7، 8، 9 ہے۔ اس کے بعد نفس مطمئنہ راضیہ مرضیہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ فجر ہے، آیت نمبر 27، 28، 29، 30 ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے یا ایھۃ النفس المطمئنہ، یا ایھۃ النفس المطمئنہ، اے نفس، او اطمینان والا نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کے حضور لوٹ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، خوش ہو کر راضی اور مرضی کے حساب سے۔ نفس راضیہ اور نفس مرضیہ یہ کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ میں صرف شارٹ کٹ میں آپ کو نفس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آخر میں فرمایا گیا نفس کاملہ صافیہ کے بارے میں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے خاص بندوں میں ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ 7 قسم کے نفس ہیں۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے میں دوسری کلپ میں حاضر ہوں گا۔ ابھی میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو اور جو دینی درد رکھتے ہیں، آخرت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو سدھارنے کی بھی وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو پھر آخرت کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کو سدھارنے کی ضرورت ہے وہ ہے نفس، اور سب سے پہلی قسم ہے نفس امارہ، جو انسان کو صرف اور صرف گناہوں کی طرف ہی ڈھکیلتا ہے۔ تو یہ 7 قسموں کے نفس ہیں، ان پر آپ غور کریں، توجہ ڈالیں، پھر انشاءاللہ اسی ٹاپک کو لے کر کے میں اگلی نشست میں حاضر ہوں گا، اور ہر ایک کی مختصر تفسیر کرنے کی اور وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ نفس امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کی حیثیت کیا ہے، نفس ملہمہ کا کیا کام ہے، نفس مطمئنہ راضیہ مرضیہ کیا چیز ہے، نفس کاملہ اور صافیہ کا کیا نتیجہ ہے۔
انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ میں آپ کو صرف دعوت فکر دے رہا ہوں کہ 7 قسموں کی یہ نفس ہیں، ان نفوس پر آپ قرآنی آیات کی روشنی میں آپ تلاوت کریں اور غور کریں، وہاں بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں نفس امارہ کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔